منیر خان صاحب مجھے سب سے پہلے تعلیم تبلیغ کی آپ نے منیر خان صاحب سے جی ہاں. تو گانے کی تعلیم آپ نے کس نے دی؟ میں ماموں تھے میرے مٹھو خان. مکھیا گاتے تھے، خیال گاتے تھے، جو دھوپر گاتے تھے؟ وہ خیال ہی گاتے تھے. خیال گاتے تھے. ہاں. تو آپ نے کتنے راگوں سے یاد کیے صاحب؟ راگ تو بہت سے یاد کیے ہیں میں نے، راگ بہت سے یاد ہو گئے مجھے. دیکھیے جی جب بات ہے کہ آپ نے گانا شروع کیا اور پھر تبلیغ کا بچپنا تھا، شوق مجھے بچپنے میں ہی تبلیغ کا تھا. تو خان صاحب ابھی بھی آپ کچھ گا سکتے ہیں کچھ؟ ہاں گا سکتا ہوں، گا سکتا ہوں. خیال وغیرہ کچھ یاد ہے آپ؟ ہاں ہاں. وہ خان صاحب ایک آدھ کو بول ذرا سنائیے گا جو آپ کون سا راگ لے لیجیے جو بھی آپ کو پسند ہو، ذرا ایک آدھ بول ذرا. تمہارے استاد کو سناؤں کو؟ تمہارے استاد کا سناؤں؟ کسی کے استاد خان صاحب آپ کو گانے کی تعلیم بھی پہلے قاعدے سے ہوئی. کتنے برس تک رہی وہ تعلیم آپ؟ میں 6 مہینے بس. کیونکہ میری 10 برس کی تو عمر ہی تھی، تعلیم کیا تھی اس وقت. تو 10 برس کی عمر سے آپ نے تبلیغ دیا. تو بس ایک ہی استاد سے سیکھا پھر منیر خان صاحب؟ اور میرے گھر میں ملا، میرے ماموں سے ملا. ان کا کیا نام تھا خان؟ میرے چچاؤں سے ملا. شیر خان نام تھا، چچا شیر خان. اور فیاض خان جی وہ ماموں تھے میرے. چچا شیر خان جو تھے وہ چچا تھے جی. ان سے بھی ملا. تو خان صاحب انہوں نے آپ کو جو شروع میں تعلیم دی تو وہ کس طرح سے آپ کو بتاتے تھے؟ کون سے بول شروع میں تو دھادا تیتے دھادا توننا، دادا تیتے دادا توننا بس اس کا ریاض. جی ہاں. اور پھر اس کے بل دادا تیتے دادا توننا، دادا تیتے دادا توننا، دا تیتے دا تیتے دادا تیتے دادا توننا. ایسے ہی بتلاتے رہے اور میں کرتا رہا. مجھے لتی اس کی تھی، شوق ہی تھا اس کا. کتنے گھنٹے روز ریاض کر لیا کرتے تھے آپ کا؟ میں بچپنے میں تو گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، مگر جب ہوشیار ہوئے تو میرا یہ سمجھیے کوئی 20 گھنٹے کا ریاض. واہ واہ. تو اس 20 گھنٹے میں صاحب کھانا پینا وہ 4 گھنٹے ملتے تھے. سونا بس صبح 6 بجے سوتا تھا. 4 گھنٹے سوتے تھے؟ 4 گھنٹے سوتے تھے بس. جب انعام پایا آپ نے وہاں پر، ورنہ اللہ کی مہربانی جو کرتا ہے وہی پاتا ہے. یہ تو صحیح بات. تو خان صاحب پہلی مرتبہ جب آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو وہ کہاں کیا؟ بمبئی میں. کوئی کانفرنس تھی؟ نہیں، بھائیوں کا جلسہ تھا گانے بجانے کا. اچھا. تو وہاں میں بجایا، اللہ نے آبرو رکھی اور خوش ہوئے سب بزرگ اور جلسے والے سب خوش ہوئے. یہ کرتے ہی رہے ہم اسے. سینکڑوں دنگل بجا لیے پھر تو. ظاہر ہے بجائے ہوں گے، اب تک نام سنتے چلے آ رہے ہیں. تو اچھا خان صاحب ایک بات بتائیے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو کامیابی تو بہت ہی حاصل ہوئی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، آپ کا نام ہے اس وقت تک نام ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کبھی کوئی ایسی بات بھی کبھی ہوئی کہ جس سے آپ کو مایوسی ہوئی ہو کبھی بجانے میں؟ کبھی مجھے ہوئی ہے. ہوئی؟ ہاں. وہ کب ہوئی؟ کیسے؟ وہ یہ ہوا کوئی 40 برس کا ذکر ہے. جی. تو میں پونے گیا ہوا تھا. جی. وہاں میں نے ایسا ریاض کیا، میں نے کہا بھاؤ ڈھونڈ لوں وہاں جا کے بمبئی میں. وہ بڑا بول ایسا بولا کہ میری طبیعت ہی نہیں لگی، مایوسی ہوئی. دل میں کیا ہو گیا، دل میں کچھ اور ہے، ہاتھ کچھ کہہ دیا. آپ بجانا چاہتے تھے وہ بجا نہیں پایا. ایسا بھی ہوا ایک دفعہ عمر میں. تو وہ آپ کی طبیعت کچھ ناساز نہیں، وہ غرور کا کلمہ نکل گیا. غرور یہ آپ نے کہا اچھی صحیح بات. خیر یہ تو آپ کی بڑائی ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں.
غرور تو خدا ہی گزرا ہے. ہم لوگوں کو کیسے بھی لحاظ ہو سچ فرما وہ چاہتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے, نہیں کچھ نہیں بنتا. سچ فرما رہے ہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا خان صاحب یہ بات بتائیے کہ اب تک آپ نے کتنی کانفرنسوں میں شرکت کی ہوئی؟ کانفرنس مجھے اتنی تو یاد نہیں, مگر 50 کانفرنسوں میں بجا لیا. کلکتے, بمبئی, مندرات, بڑودہ, رامپور, دلی, لکھنؤ. آپ رامپور میں تو بہت اچھا رہے ہیں خان صاحب. میں 25-30 برس رہا نواب صاحب کے ہاں. نواب صاحب نے دیا. تو 25-30 برس آپ نے وہاں. تو آپ وہاں تو ہر روز ہی جلسہ ہوتا ہوگا صاحب؟ روز سرکار کے سامنے وہ جلسہ تو الگ تھا, رئیس کا خوش کرنا تھا. ان کے سامنے گانا بجانا ضرور ہوتا تھا روز. تو وہ آپ اپنی منشا کے مطابق نہیں بجا سکتے تھے؟ نہیں بجا سکتا تھا کیونکہ وہ کچھ اور سننا چاہتے تھے. آپ اپنا علم وہاں پہ ہر وقت نہیں ظاہر کر سکتے. الگ جب سنتے تھے تو میں اپنی طبیعت کا بجاتا تھا. کبھی سولو سناؤ تو اس وقت تو میں اپنی طبیعت کا ہی بجاتا. اب جب ان کے ساتھ یا یہ چلی گئی سدیش بھی جاتی تھی وہاں, یا کوئی آ گیا رویہ بھائی بھی بہت رسوئی میں. ہاں, اور مشتاق حسین, ان کے ساتھ بڑا مزہ آتا تھا. ان لوگوں کے ساتھ تمہارے استاد بھی گئے, وہی خان صاحب. اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ ان دنوں میں سب میں اچھا گانے والے تھے. آپ نے تو بہت اچھے اچھے گویے سنے ہیں اس زمانے کے. تو دھرپد گانے والے کون کون سے اچھے استاد تھے ان دنوں میں؟ دھرپد تو وہ ذاکر الدین اللہ بندے بہت اچھے, بہت اچھا گاتے ہیں. دھرپد آلاب دھرپد ہوری دھمال. اور ان کے علاوہ ویسے سب کرتے ہیں, مگر ان کا کام ہی وہ تھا اور خیال نہیں گاتے تھے. اچھا خیالیوں میں آپ کو کون سے خیالیوں میں تو مجھے یہ پسند آئے گا؟ ایک کالے نذیر خان تھے, اور کالے خان تھے پنجاب کے. کالے خان صاحب پنجاب کے. اور وحید خان بیرے کرانے والے. جی ہاں, کرانے والے. بےحد اچھا خیال گاتے تھے اور اچھی وقت تھی ان کی. سبحان اللہ. کیا فیاض خان, یہ بھی رنگین گویے تھے. کیا بہت نام پایا انہوں نے. ہاں صاحب, ان کے سنگ بھی آپ نے خوب بجایا. خوب بجایا. وہ تو ہوری دھمار وغیرہ بہت اچھا گاتے تھے. ہاں, تو آپ ان کے سنگ بجایا. سنگت بہت کی آپ نے. بہت کی ہے. کوئی گویا تو نہیں بچا مجھ سے, سب کو ساتھ بجا لیا. آپ کی عمر تو اتنی ہو گئی, سنتے آ رہے ہیں, ابھی تک سنتے چلے جا رہے ہیں. آپ کا تبلا اور آئے دن کبھی کسی کے سنگ سنگت ہے, کبھی کسی کانفرنس میں آپ کا نام سنتے ہیں. یعنی کہ آپ کا فن کا مظاہرہ کبھی تک ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. خدا کا شکر ہے, تو خدا کرے کہ ہوتا ہی چلا جائے. آپ کا تم دیتے رہو, آپ کا قائم رہنا. تو یہ سنجیدہ بھی اللہ تمہیں بھی رکھے. آپ دعا کیجیے. اچھا خان صاحب ایک بات اور پوچھنا چاہتی تھی میں, کہ آپ باہر کے ملکوں میں بھی آپ نے کبھی دورہ کیا؟ باہر کے ملکوں میں نہیں گیا. نہیں گیا؟ نہیں گیا. ہوائی جہاز سے ڈرتا تھا. ہوائی جہاز سے ڈرتے؟ تو اس میں کیا ڈر لگتا؟ ہم کبھی بیٹھے ہی نہیں تھے, تو روس کا بلاوا آیا مجھے. پنڈت جی مجھے بھیج رہے تھے خود, میں نے بہانے کس دیے. پنڈت جی کون؟ پنڈت نہرو. اچھا, پنڈت نہرو جی بھیج رہے تھے. اور پھر بھی نہیں گیا؟ پھر بھی نہیں گیا. تو آپ کو کیا خیال ہوتا تھا کہ وہ کچھ؟ ہاں, ہم کبھی بیٹھے نہیں تھے اس میں. ادھر جا رہا, وہ ہمیں ویسے ہی دیکھ کے ڈر لگے تھے. تو ابھی تک آپ ہوائی جہاز میں نہیں چڑھے؟ اب تو بیٹھنے لگا ہوں. کلکتے سے میں گوہاٹی گیا, بھائی ہمت باندھ کے بیٹھے اس میں. تم اس میں آرام معلوم ہوا, کوئی تکلیف تو ہے نہیں. تکلیف. صحیح بات. اور غلام علی خان گیا اس سے ریل سے, وہ تو تیسرے روز پہنچے, مجھے 2 گھنٹے میں ڈال دیا ہم نے گوہاٹی. تو بیٹھی وقت کی بہت بچت ہو جاتی ہے. اور اب اگر آپ کو باہر سے کوئی بلاوا آئے, اب تو ارادہ ہے جاؤں گا, کوئی دعوت آئے تو پھر تو آپ ضرور جائیں گے. انشاءاللہ آپ کو ضرور جانا چاہیے, کیونکہ باہر کے ملکوں میں آپ کا تبلا جو ہے وہ جب سنتے ہیں, انہوں نے سارنگی, سروج, ستار تو بہت سن رکھا ہے, لیکن تبلا بھی انہوں نے جب سنا ہے
ریکارڈ بھی لے گئے امریکہ والے. جی ہاں لے گئے ہیں. جب وہ سنتے ہیں تو وہ حیرت انگیز ہو جاتے ہیں کہ یہ ڈھولک کے جو 2 ٹکڑے ہیں ان میں سے یہ انگلیاں اس کے اوپر انگلیاں کیسے چلتی ہیں, اور وہ حیران ہوتے ہیں دیکھ کے کہ ان میں سے آواز کیسے پیدا ہوتی ہے. جی کیونکہ ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے لگاتار. جی ان کے ہاں تو ڈرم ہے اور اس قسم کے جس سے وہ اپنا کام صرف لڑ دینے کا کر لیتے ہیں. لیکن خالی اسی کا یہ طبلہ بجانا جیسا ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے, جیسے طبلہ بجتا ہے اس طرح کا, جیسے اس کی بھی ایک بڑھت ہوتی ہے. اس کے جیسے پیشکارا بج رہا ہے, ریلا بج رہا ہے, ٹکڑا بج رہا ہے, وہ ان کے ہاں یہ بات نہیں. تو وہ بہت ہی حیرت انگیز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیسے آواز نکلتی ہے. تو آپ ایک مرتبہ ضرور جائیے, اب کہ آپ کو موقع اگر ملے. مگر بغیر بلائے تو میں آپ سے میں نے کہا تھا ایک روز پہلے بھی, بغیر بلائے تو کہیں نہیں جاؤں گا میں. صاحب بغیر بلائے تو کوئی بھی نہیں جاتا ہے, لیکن آپ کو تو وہاں سے دعوت آ چکی ہے اور آپ نے انکار کر دیا. وہ وقت اور ہو گیا تو انشاءاللہ پھر آئے گی. ایسی کیا بات ہے, دعوت پھر آئے گی وہاں سے. اچھا خان صاحب, یہ آپ کے نام کے ساتھ یہ جو چھڑکوا لگا ہے یہ آپ کا تخلص ہے یا کیا چیز ہے؟ یہ تخلص ہی سمجھو. وہ لے کا معاملہ ایسا تھا کہ میں لے میں جھولتا تھا اور طبلے میں میرے بل ایسے کٹتے تھے. چھڑکوا نام میرے دادا استاد نے رکھ دیا. ان کا کیا نام تھا؟ کالے خان نام تھا. اچھا, انہوں نے آپ کا نام چھڑکوا رکھا کیونکہ آپ تھرکتے تھے. خاص خوبصورت دیکھ کے آپ کا انہوں نے آپ کا نام رکھ دیا, جس سے آپ مشہور ہو گئے. اصل نام تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے, بس چھڑکوا خان صاحب ہی کہتے ہیں. اچھا خان صاحب, آپ کے خیال میں یہ طبلے کے کتنے گھرانے ہیں؟ طبلے کے گھرانے تو 4 ہی مانے گئے. کون کون سے؟ دلی جی, لکھنؤ جی, فرق آباد جی, اور جواب بھی مانا گیا. دلی, لکھنؤ, فرق آباد اور اجرا, یہ 4 گھرانے ہوئے. تو ان میں دلی کے بعد میں کیا خصوصیت ہے پتا؟ دلی کا ہے تو طبلہ بھائی کا دلی کا جی, مگر وہ انہوں نے آڑ رکھی ہے, سمجھے؟ جی, مثلاً کوئی بولے کا داغ نتنا داغے نتنا داغے داغے دینا گن داغ داغے داغے دینا گن داغ نتنا داغے نتنا داغے داغے دینا گن داغ داغے داغے دینا گن. یا جلالا داغ لگ دل لگ تے داغ لگ دل لگ تین دل لگ تے داغ لگ دل جات دل لگ تین کا گن لگ تین داغ تے داغ لگ تین دل لگ تین دل لگ تے داغ لگ دل جات دل لگ تین. یہ جھول پیدا ہو جاتا ہے. ہاں یہ اجرانے میں. ہاں, اور فرق آباد میں صاحب فرق آباد پورب ہے. کل ڈھیل کتنے گا سنیے جی, کل ڈھیل کتنے گا تب گا تب ڈال کتنا کہاں نان نال ڈال کتنا تب ڈال کتنا تب ڈال کتنا تب ڈال کتنا کل ڈھیل کتنے گا. یہ فرق آباد, یہ فروخ آباد. اور چوتھا لکھنؤ خطا کو پنجاب کا گھرانہ بھی ہے کوئی؟ پنجاب کا پخاوت کا گھرانہ, طبلے کا نہیں. طبلے کا نہیں مانا جاتا. لیکن خان صاحب یہ آج کل جو سب طبلہ بجا رہے ہیں تو اس میں کیسے شناخت ہو سکتی ہے کہ یہ دلی کا بجا رہے ہیں یا صرف اجراڑا ہی بجا رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم سنتے ہیں تو اس میں کچھ ملاوٹ نظر آتی ہے, کچھ آمیزش نظر آتی ہے. وہ ایسا سنائی دیتا ہے کہ کچھ اجراڑا بھی ہے, کچھ دلی بھی ہے, لکھنؤ بھی ہے اور اس میں فروخ آباد بھی ہے. ہر گھر دلی سے تو ملتا ہی ہے. جی, دلی سے تو ملتا ہے اجراڑا جی, اور دلی کا طبلہ ہے وہ, مگر انہوں نے آڑ رکھی ہے بزرگوں نے. جی, ہاں ہے دلی کا وہ. اچھا, لیکن اجراڑے میں ذرا آڑ رکھی. اور یہ بنارس بھی پورب میں آ جاتا ہے. ہاں صاحب پورب میں.
یہ فروخاباد سے कहलाएगा या ये दिल्ली के साथ मिलता हुआ कहलाएगा? ये लखनऊ का मिलता हुआ। लखनऊ से मिलता। तो वहाँ का कुछ बता सकते हैं कि वो कुछ किसी को बोल बजाते हैं? ये बनारस वाले जो है वो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे बजाते हैं। तो उनके बाद में क्या खुशी है? तो खास बात खुला हुआ बजाते हैं, खुला बजाते हैं। हाँ। मसलन कोई बोल आपको याद हो वैसा? पत्तले के तक तक सुना के तक तक सुना के गावे के तक तक जगह 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 सजे दाग पे जगह नागे जगह नागे ना तक 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 दागे तक दागे तक जगह ना आने दे ताग ना ना तक 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 ताग पे कहला के तक तक ताग पे के दागे तक ताग दे सुना तो ताग ना का तो सुना ताग ना का तो सुना ताग ना। हाँ वाह। अच्छा तो खास साहब आप अपनी पसंद का कोई ताल सुनाइए, 3 ताल में कुछ। क्या सुनाऊं? 3 ताल सुना दीजिए। अच्छा। तबले पर कुछ सुना दीजिए। तबले में सुनो? जी हाँ। बेहतर जो आप बोल पढ़े पढ़ के फिर बजाइए। अच्छा बेहतर। पहले पढ़ दीजिए बोल हाँ। और फिर सुना दीजिए। बेहतर। और दिल्ली सुनाऊं पहले? पहले दिल्ली सुनाइए। घटदार घट गन सुना न घटदार खगत जगन का घट गन सुना न ते घटदार 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 के घट जगन घटदार घट गन सुना घटदार खगत जगन का ते घटदार घट जगन अब ये सुनिए। जी अच्छा सुनाइए। ये दिल्ली रहा। तो अब खासा अजराड़े के कुछ 1-2 बोल सुनाइए। हाथ तो सुनाऊं? जी सर। खासा फरुखाबाद ये फरुखाबाद है। हाथ तो सुनाऊं? जी हाँ साहब हाथ तो बहुत अच्छे। मेरा ख्याल में तो ये फरुखाबाद का बात जो है ये सब में जरा जोरदार मालूम होता है जी। लेकिन नफासत ज्यादा दिल्ली के बाद में, लखनऊ के बाद में, इसमें भी नफासत है। बहुत खूबसूरत है ये भी बोल। लेकिन इसमें जरा जोर ज्यादा
ذرا بولنے میں ہاں وزن ہے، ذرا وزنے بول رہے ہیں۔ اچھا خان صاحب اب لکھنؤ کا لیجیے یہ تبلے میں ذرا سنا دیجیے۔ واہ خان صاحب بہت اچھا ہوا۔ ارے خان صاحب ذرا آپ کو زحمت نہ ہو تو دھمار تال ذرا سنا دیجیے، ذرا دھمار میں۔ جی ہاں اور کیا سناؤں؟ اسی میں خان صاحب کچھ اور تھوڑی سی جی ہاں منہ سے پڑھ کے سنائیے، بولتے اس میں کچھ بول سنائیے۔ ہم نے آپ کا بہت وقت لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم خود خبردار ہو اور باقی ہو۔ میں تو صحیح کہا ہے تم نے۔ میں تو کچھ نہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ دعا دیجیے کہ خبر ہو جائے۔ یہ تو ہم لوگوں کو تو کیا ابھی خبر ہے، بچے ہیں سیکھتے ہیں، اور ہماری علم میں آج کافی اضافہ ہوا آپ سے بات چیت کر کے، اور میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ کو میں نے بہت زحمت دی اور آپ کا بہت وقت میں نے لیا۔ ارے جیتے رہو، ہم بہت خوش ہوئے تم نے اتنی باتیں پوچھی۔ نہیں ہمارے کہنے تو کٹھارے بھری پڑی ہیں، پیٹ میں تو بہت ہے مال۔ کیا کہنے آپ کے علم کا خان صاحب، آپ تو بھرپور پوچھتا ہی نہیں، آج تم نے پوچھا تو اتنی بات سنا بھی دی تمہیں اور سن لی آپ نے، شکر ہے خدا کا۔ بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہو تم، آدھا پیش کرتے جیتے رہو۔